چاند تدبیر کے سائے میں رہیے، ان مجلسوں میں آتے رہیے، اشک بہاتے رہیے، گریہ کرتے رہیے، ماتم کرتے رہیے، اور جناب شہزادی کونین کو ان کے گھر گھر کا پرسر دیتے۔ یقیناً مومنات گرامی، ایک مرتبہ جیسے ہی آپ نے افق پر 1448 ہجری کا چاند نمودار ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنے آپ کو ان سیاہ لباسوں میں ملبوس کیا، اپنے اپنے سروں پہ اس شال عزا کو رکھا، اور پھر جو آپ نے یقینی طور پر اپنے آپ کو پابند کیا کہ آپ ہر اس جگہ اپنے آپ کو پہنچا دیں کہ جہاں فرش عزائے حسین بچھا، اور یقیناً پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک آپ حتم الامکان کوششیں کرتے رہیں گے کہ ہم جو ہر اس فرش عزا پر پہنچ جائیں کہ جہاں یہ مجلس حسین منعقد ہو رہی ہے۔ یہی ہے نا ہمارا جناب سیدہ سے۔ لیکن مومنات گرامی، سوال تو یہ ہے نا کہ زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ بھائی جیسے ہی یہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ایک مرتبہ تم لوگ اپنے آپ کو سیاہ لباسوں میں ملبوس کرتے ہو، اپنے اپنے سروں پہ شال عزا کو رکھتے ہو، اور پھر جو چلے جا رہے ہوتے ہو، چاہے جیسے ہی موسم کے تغیرات ہوں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ایک مرتبہ زمانے کے ہر ایک حالات کو مات دے دے کر اپنی اپنی آغوش میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اتنی بڑی تعداد میں رات کے اس پہر اتنی دور 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 سے یہاں پر آپ آئے۔ سوال تو یہ نا کہ ہم ان مجلسوں میں آتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر، ہم ایک مرتبہ ان مجلسوں میں اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، ساتھ میں اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لاتے ہیں۔ تو بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کن مجلسوں میں آتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ بھائی زمانہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں مجلسوں میں جاتے ہیں، اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ بھائی آپ لوگ مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ ہم کبھی بھی صاحب خانہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ان مجلسوں میں نہیں آتے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری خالہ کے گھر کی مجلس ہے، بھابھی کے گھر کی مجلس ہے، ممانی کے گھر کی مجلس ہے، بہن کے گھر کی مجلس ہے، فلانے کے گھر کی مجلس ہے، عزیز کی مجلس ہے، رشتہ دار کی مجلس ہے۔ ہم کبھی بھی یہ سوچ کر کہیں مجلس میں نہیں جاتے ہیں۔ مجلس حسین میں آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے اور ہمارا ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہمیشہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جو جہاں جیسے جس پر اس فرش عزا کو بچھا دے، تو جیسے ہی صاحب خانہ نے اس فرش عزا کو بچھایا نا، ایک مرتبہ بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک پہلو شکستہ ماں جسے زمانہ حسین کی اجڑی ہوئی ماں کہتا ہے، شہزادی سب سے پہلے آگے بڑھ جاتی ہیں اس مجلس میں۔ مرتبہ مجلس تو بعد میں ہوتی ہے نا، فرش عزا سب سے پہلے صاحب خانہ بچھا لیتا ہے، پڑھنے والے تو بعد میں آتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی فرش عزا بچھا، سب سے پہلے آ کر جناب سیدہ بیٹھ گئی۔ مرتبہ مجلس شروع ہوئی، اور پھر دوران گریہ، دوران وقت، یا آپ کی آنکھوں سے بہنے والی فرات جب ہمارے سیدہ کی زینت بن جاتی ہے نا، تو ایک مرتبہ جس بیوی نے جہاں جہاں بیٹھ کر جناب سیدہ کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دیا ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ رسول کی بطول بھی تھی، رسول کی شکستہ پہلو بھی تھی، رسول کی زخمی بھی تھی۔ معلوم ہے نا کہ رسول کی بیٹی کتنی زخمی ہے؟ آج 28 سفر ہے نا، 2 دن کے بعد یکم ربیع الاول کو اسلام کی پہلی دہشت گردی فاطمہ زہرا کے گھر پر ہوگی، اور ایک مرتبہ زہرا اس کے بعد اتنا زخمی ہوئی کہ میں اور آپ جب بھی تسبیح کو پڑھتے ہیں دونوں ہاتھوں سے تھام کر تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن رسول کی بطول بیٹی اتنی زخمی ہوئی کہ جب تک زندہ رہی ارے دونوں ہاتھوں سے تھام کر تسبیح کو فاطمہ زہرا نہیں پڑھتی،
جانی خوش نصیب آفنا ایک مرتبہ وہی زخمی فاطمہ جس کا پہلو شکستہ جس کا ہاتھ زخمی جو ہوئی زخمی کہ ایک مرتبہ ارے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ میری شہزادی ارے تمہارے چہرے کے سامنے آ کر بیٹھتی ہے پہلے تمہارے آنکھوں کو اپنے رومال میں فاطمہ دیتی ہے اور پھر اپنے زخمی ہاتھوں کو اٹھا کر تمہارا نام لے لے کر تمہیں تمہاری زندگی کی ارے سب سے بڑی دعا دے کر جاتی ہے ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کہتی ہے مارینا فاطمہ زہرا کا بھلا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا ارے زہرا کے گھر سے باہر تک چلا سے ایک دوپہر میں نکل آئے لیکن اے بارے رہا اس بی بی کے گھر کو آباد رکھنا جو مجھے میرے اجڑے ہوئے گھر کا غصہ دے رہی ہے اور سرداروں ارے کربلا کے بعد ارے پھر فاطمہ زہرا کا گھر کبھی آباد نہ ہوا اور سرداروں کون تمہیں اس پر شہزا پر غصہ دینے کے بعد دعا دیتا ہے رسول کی بطول بیٹی دعا دیتی ہے رسول کی زخمی بیٹی دعا دیتی ہے رسول کی صدیقہ بیٹی تمہیں دعا دیتی ہے کہا دیتی ہے اس پر شہزادہ حسین پڑھتی یعنی شہزادی کا پورا عمل یہ بتاتا ہے اے حسین کے رونے والوں اے حسین کے عزاداروں اے حسین کے درباروں کبھی بھی میرے حسین کے فرش عزا کو ارے معمولی نہ سمجھنا ارے اس پہ بیٹھ کے حسین کے خالق سے حسین کے صدرے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی اس کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ارے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ارے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ارے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ارے ہم یہ دعا کرتے ہیں اے بارے لمحہ ارے صاحب خانہ نے ارے جس خلوص نیت محبت اور عقیدت کے ساتھ اس مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے ان کی اس خدمت کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں اور آپ تمام مومنات جہاں کہیں دور دراز سے چل کر آ کر اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی آمد کو آپ کی گریے کو آپ کے سنے کو آپ کے پڑھنے کو آپ کے رونے کو اور آپ کی تمام جائز حاجات کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں ان مومنات و مومنین پر رزق و روزی صحت و سلامتی اور خدا کی رحمتوں کا اور نعمتوں کا نزول ہو ہم جیئیں تو آل محمد کے لیے جان دیں تو آل محمد کے لیے اور ہم سب کو کبھی کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے اور دعا میں جس پر آمین کہنا دور حاضر میں ہم سب پر واجب ہے اور دعا کیا ہے کہ بارے الہا بے وارث نہیں ہمارا وارث ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں موجود ہے امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر برائے ظہور تاثیر امام زمانہ واجب السلام صلی اللہ محمد محمد سب سے پہلے چلنا ہے کہ بہن جو میں کلثوم نکالا ہے سب مولانا کو کہہ دیجیے گا کہ آگے آگے ہو جائیں پھر یہاں سے بھی آواز ہے کہ ان سے کہہ دیجیے آگے آگے ہو جائیں تو 2 مرتبہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ آگے آگے آ جائیں اب آگے آگے آپ لوگ آ جائیں اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں کو بتاؤں کہ ماشاء اللہ سے ایک تو یہ بارگاہ زمانہ ویسے اتنا مشہور ہے اور پھر ویسے بھی کیونکہ آپ کو دنیا کے رہائشی ہیں تو آپ کو یہاں پہ بڑی 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 باتیں آپ کو سنتے رہتے ہوں گے نا اور بہت اچھے اچھے موضوعات پہ آپ کو اپنا عنوانات سناتی رہتے ہوں گے آپ کو سنتے رہتے ہوں گے اچھا وہ تو بہت بڑی ذاکرہ ہوتی ہے نا ان کے پاس بہت زیادہ عنوانات بھی ہوتے ہیں میں ایک بہت چھوٹی سی ذاکرہ ہوں
اور مجھے کچھ زیادہ بھی نہیں ہے اور میرے کو کوئی عنوان بھی نہیں ہے، لیکن جب سے میں ممبروں پہ میں آئی ہوں، جب سے میرا ایک ہی عنوان رہا اور میں ایک ہی عنوان پہ مجلس پڑھتی ہوں، اور جب میں قبر میں چلی جاؤں گی بس جب تک میں اسی ایک عنوان پہ مجلس پڑھتی رہوں گی، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور دوسرا عنوان آتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان کی کوئی حد آج تک کسی کو نہیں ملی۔ میری بہن نے کہہ دیا بے شک، تو بس وہ وہاں تک پہنچ گئی کہ عنوان کیا ہوگا۔ اچھا، تو عنوان ایسا ہے کہ وہ عنوان لوگوں کو پسند بھی بہت ہے اور ناپسند بھی بہت ہے۔ بھائی لوگوں نے 70 سال تک 70,000 ممبروں سے کوشش کی کہ ہر عنوان پہ بات کی جائے، لیکن اس بات پہ، اس عنوان پہ کوئی گفتگو نہ کرے۔ حکومتی مشینیں کام میں آئی تھی نہیں، لوگوں نے چاہا کہ وہ ایک مرتبہ طوفان فضائل علی ابن ابی طالب پہ بل باندھتے رہے، لیکن زمانہ حال پھر گیا۔ ارے وہ خطیب مر گئے، تخت الٹ گئے، تاج بدل گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی اپنی مہمان کی قبروں کے درمیان بیٹھ کے فنا ہو گئے، یہاں تک کہ اس ذکر کے دشمنوں کی قبروں کی دھجیاں بھی آپ کو تاریخ کے دامن میں کہیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ کائنات کی سب سے بڑی اٹل حقیقت ہے کہ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، اور قیامت تک ذکر علی ہوتا ہے۔ جس جوش اور جذبے کے ساتھ میری بہن نے نعرہ لگایا، مولا اس کو سلامت رکھے، کوئی بہت نظر سے آج میری بہن کے اتنے جوش کو جواب بھی نہیں آیا وزنے کا، پتہ نہیں مجمع کیسے سو رہا ہے یا شاید ابھی مانوس نہیں ہو رہا، بہرحال مانوس تو ہو جائے گا، کیونکہ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں۔ ادھر والے علی ولی کی ولا کے اسیر نہیں بیٹھے ہوئے، بھائی میں تو ایک ہی لفظ کو رات بھر کہتی رہوں گی اگر مجھے وہاں سے جواب نہ آیا۔ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی خوش نصیب بیٹھے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ یا علی، یا علی، بہت ایکسپینسو ہے، علی ہر ایک کے نصیب میں آتا ہی نہیں، علی ہر ایک کے حصے میں آتا ہی نہیں، علی ہر ایک کے قلب میں آتا ہی نہیں، کیونکہ خود حدیث معصوم ہے کہ جب تک پروردگار عالم امتحان نہ لے لے علی وہاں تک پہنچتا ہی نہیں۔ تو اب وہ لوگ کہ جو علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، بھائی وہ تو سارے خوش نصیب بیٹھے ہیں نا، امتحان میں پاس ہو گئے، سب جماعت پاس ہو گئی، تو اب کیا کہنا کہ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی خوش نصیب بیٹھے ہیں۔ ہمارا تیار اس فرش ازا کا آپ کو میسر آ جانا کچھ نصیب ہے، اس فرش ازا پہ بیٹھ کے جو بھی کچھ آپ مانگیں گے اس در سے آپ کو عطا ہو جائے گا۔ جہاں بہت کچھ مانگتی ہے نا کہ اللہ وہ بھی دیتے، 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 یہ سب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو پہلے ہی لکھا جا چکا ہوگا آپ کے نصیبوں میں۔ مانگنے کی ضرورت تھوڑی ہے، مانگنے کی ضرورت ہے تو دعا مانگنی ہے تو کوئی خاص دعا مانگے، یا اللہ حج نصیب کرا دے، بے شک، یہ حج پہ بھیج دے، یہی 1448 ہجری ہو اور آپ جائیں خانہ کعبہ میں، کتنا اچھا ہوگا نا۔ جیسے نماز واجب، ویسے روزہ واجب، ویسے حج بھی واجب، حج تو واجب ہے نا، آپ اس کو تم پر حج واجب ہے نا۔ اور یہ کتنا اچھا لگتا ہے نا، محلے میں وہ ہوتے ہیں حاجی صاحب، تب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حاجی صاحب آ رہے ہیں، حاجی صاحب جا رہے ہیں، تو اچھا لگتا
پھانسی لگ جاتا ہے. سوچیے جب اگر آپ خرچ کر کر آئیں گی تو کہیں گے ہمارے گھر حاجی صاحب آئی تھی, کہ آپ کو تو بھجن کا جائے گا نا کہ ہمارے گھر بھجن آئی تھی, بھجن کا میسج آیا تھا, بھجن کا فون آیا تھا, کتنا اچھا لگے گا نا. آپ کے نام سے نہیں, آپ کو بھجن کے نام سے پکارا جائے گا, کتنا اچھا لگے گا. اور سب سے اچھا مجھے کیا لگتا ہے, جب جنگ میں, روزنامہ جنگ میں اتنی بڑی ہیڈنگ آتی ہے کہ اتنے لاکھ, میرے خیال سے اس سال کے 30 لاکھ 30 لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا. فرزندان توحید کہلائیں گے آپ سب لوگ. اتنا اچھا مقام ہوگا, کتنی اعلیٰ بات ہوگی, اتنی بڑے اخبار کی اتنی بڑی ہیڈنگ لگے گی, بھائی روزنامہ جنگ میں فرزندان توحید نے اللہ کا حج کیا, سب بیت اللہ میں جمع ہو گئے. کتنا اچھا لگے گا. احرام کی حالت میں آپ ہوں گی اور پورا زمانہ احرام کی حالت میں ہوگا. اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لوگوں کو